تو میرے محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ حاجیوں سے مشابہت کریں، اس پر بھی اجر حاصل کریں۔ تو ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ جاتے جاتے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، جیسے سال مکمل ہو رہا ہے ایسے تمہاری زندگی بھی مکمل ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ برف کی طرح قطرہ قطرہ گر رہا ہے اور وہ برف پگھل رہی ہے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو شعر میں پرو دیا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چھپکے چھپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آہستہ آہستہ عمر کم ہو رہی ہے اور ہم ایسے نالائق ہیں اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں جی سالگرہ ہے۔ بھئی اس لفظ پہ غور کر لیں، سال گرا، گر گیا ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، اس پہ رونا چاہیے یا خوشی کرنی چاہیے؟ بولو بھئی، اس پہ تو رونا چاہیے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہمیں منانے کے لیے کوئی چیز مل جائے سے، چاہے غیر مسلموں کو ہی ہو، غیروں کی ہو، کافروں کی ہو، منائیں گے۔ یہ سالگرہ اور اسی طرح یہ برسی اور جو کچھ بھی ہم یہ منا رہے ہیں، یہ کیک کاٹ رہے ہیں جی، یہ اس کی پیدائش کا دن ہے، یہ سب غیر مسلموں کے طریقے ہیں، اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہ اس پر کوئی ثواب ہے، نہ اس پہ کوئی فائدہ ہے، بلکہ لعنت پھٹکار ہے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے اور یہ دولت کا ضیاع ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو بھائی یہ تو غیر مسلموں کے تہوار ہے، ہمارا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ تو سال تو کم ہوا، اس پہ افسوس کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو حاصل نہ کیا اور زندگی کا ایک سال اور نکل گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں چند بال سفید آ گئے، سفید بالوں کو دیکھ کے رونے لگے، فرمایا موت کی نشانی آ گئی، مگر افسوس کہ موت کی تیاری نہ ہو سکی۔ تو زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں، سب اپنی زندگی پہ پیچھے نظر دوڑائیں۔ کل کی باتیں ہیں، اسکولوں میں پڑھتے تھے، کل کی باتیں ہیں، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، کل ہی لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور 1350 سال ان کی عمر تھی، 13.5 صدیاں۔ تو جب خدا کے دربار میں پیشی ہوئی، پوچھا بھی میرے پیغمبر کیا پایا دنیا کو؟ عرض کیا الہ العالمین، مجھے تو ایسے ہی لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل آیا۔ اتنی لمبی عمر والے پیغمبر یہ عرض کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وقت میں تیزی آ جائے گی۔ ایسے ہفتہ گزرتا ہے، ایسے مہینہ گزرتا ہے اور ایسے سال گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل تک جو بچے جن کے کانوں میں اذان دی آج جوان ہوئے پڑے ہیں آنکھوں کے سامنے، شادی شدہ ہو گئے، کل کی بات ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ مجھے اور آپ ہم سب کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہو تو اسی طرح تمہاری زندگی سے بھی ایک سال نکل گیا ایک سال تمہاری زندگی سے۔ اور اگر کسی کی 50 سال عمر ہو گئی ہے تو 50 سال نکل گئے تمہاری زندگی سے۔ 70 سال عمر ہو گئی، 70 سال نکل گئے ہیں۔ اب پیچھے کیا ہے؟ اب تو یہ خدا کی طرف سے ایک وہ بونس دیا ہے آپ کو کہ توبہ استغفار کر لیں، جو الٹے سیدھے معاملات ہیں سیدھے کر لیں، جن چیزوں کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے ٹھیک کر لو، یہیں سے بغیر حساب کتاب کے جاؤ گے سیدھے جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔
تو حساب یہیں کر لو، اور قیامت کے دن بھی تو یہی حکم ہوگا نا، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ 15ویں پارے میں فرمایا ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک۔ یہ جو میرے اور آپ کے ادھر دیکھیں یہ کندھوں پہ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے ہیں یہ بیٹھے، دائیں والا بائیں والا، میرا یہ دایاں بنے گا تو یہ دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے، اور وہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ یہ بائیں والا فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا، گناہ جب انسان کرتا ہے یہ پوچھتا ہے ہاں جی امیر صاحب کیا حکم ہے، لکھوں؟ کہتا نہیں، ٹھہرو، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے۔ اچھا اس نے معافی نہیں مانگی، کوئی دعا ہو رہی تھی، امام صاحب نے، مولوی صاحب نے، یا کسی بھی دعا مانگنے والے نے کہہ دیا یا اللہ ہم کو معاف کر دے، اس نے کہہ دیا آمین، اس نے کہا دیکھو اس نے معافی مانگ لی، معاف کر دیا، ختم۔ ہم جیسے نلائق تو شاید فتوے لے کے کھڑے ہو جائیں جی انہیں کڑا دل نہ منگی سی جی، ہیں انہیں کڑا یہ تو ایویں ہی ہو، تو دعا ہو رہی تھی اس نے کہہ دیا۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس کے منہ سے معافی کا لفظ نکلا، فرمایا میری طرف سے معافی ہے، معاف کر دو اس کو، نہیں لکھنا۔ اور اگر وہ معافی نہ مانگے، ٹائم گزرتا گیا، اگلا گناہ کر لیا، وہ کہتا ہے جناب اس نے تو ایک اور بھی کر لیا اور معافی بھی نہیں مانگی، پھر اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ پیچھے والا ایک لکھ لو، اور جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے اللہ اکبر، یہ کسی سے نہیں پوچھتا، آپ صرف نیکی کا ارادہ ہی کریں گے نا، یہ نامہ اعمال میں ایک لکھ دے گا۔ ابھی نیکی نہیں کی، آپ نے ارادہ ہی کیا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، یار حج کا میرا ارادہ ہے دعا کر دو، عمرے کا ارادہ ہے، مسجد بنانے کا ارادہ ہے، کوئی صدقہ کا ابھی صرف ارادہ کیا، کوئی دیا لیا کچھ نہیں، یہ فوراً ایک نیکی لکھ دے گا وہاں پر۔ اور جب آپ وہ نیک عمل کر جائیں گے یہ 10 گنا لکھے گا، 10 سے نیچے تو لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف اوقات سے نیکیوں میں فرق آئے گا۔ اگر مسجد نبوی ہے تو فرمایا 50 لکھو، اگر مکہ مکرمہ میں چلا گیا فرمایا 1,00,000 لکھو، رمضان آ گیا تو فرمایا 70 گنا کے حساب سے لکھو۔ یہ کیلکولیٹر چلا کے لکھے گا، ایک نہیں لکھے گا، ایک نیکی کو 70 سے لکھے گا، تو میرے محترم، اور یہ گناہ ایک ہی لکھے گا، اس کو اجازت نہیں ہے بڑھانے کی، اور لکھنے سے پہلے بھی اجازت مانگے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ایک ہی ٹائم میں کام نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں۔ کیوں بھئی؟ اگر دایاں ایک بندہ نیکی کر رہا ہے تو بائیں سے گناہ تو کوئی ایسا نہیں کرے گا نا کہ ساتھ گناہ بھی ہو۔ ہاں ویسے ایک بات ہے، کوئی بندہ جمعہ پڑھنے آئے اور جاتا جاتا جوتی بھی اٹھا کے لے جائے، پھر تو شاید کوئی ترتیب بن جائے، پھر جمعے کا اجر ثواب لکھے، یہ جوتی کا لکھے، گناہ لکھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو بھی تم زبان سے نکالتے ہو یہ جو کرامن کاتبین یہ فوراً لکھ دیتے ہیں، فوراً لکھا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا اور حکم ہوگا اقرأ کتابک، پڑھیے نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آپ اپنا بہت اچھا حساب لینے والے ہیں۔ آج تو لوگوں کے حساب کر رہے ہیں نا، میرے سینے میں بڑے راز ہیں جی، میں جانتا ہوں فلاں کیسے ہے، لوگوں کا تو تمہیں بڑا پتہ ہے، اپنا کتنا پتہ ہے؟ رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، اور پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر، دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، لوگوں کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اپنا اپنا پوچھا جائے گا، اپنی فکر کرو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو سوموار سے شروع ہو رہا ہے، تو اپنی حجامت وغیرہ سوموار سے پہلے پہلے بنوا لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کی قربانی ذبح ہو جائے پھر آپ اپنی حجامت بنوائیں، ناخن کٹوائیں، بال کٹوائیں۔ تو اس پر یہ فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے کہ یہ حاجیوں سے مشابہت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے ایسے انسانوں کو جو خدا کے عاشقوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے۔
تو ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فرمایا مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور آگے آخر میں کافی ساری قسمیں اٹھائی ہیں، چونکہ ٹائم اتنا ہی ہے کہ میں ایک ہی وضاحت کر سکتا ہوں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کیا میرا قسم اٹھانا عقل مندوں کے لیے کافی نہیں؟